رشید صافی صاحب سردار مہتاب عباسی والے ایشو سے متعلق کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہا ہوں، میں تو امیدوار ہی نہیں تھا ٹکٹ کا، اور ادھر سے نون لیگ اعلان کریے کہ ہم نے ان کو پارٹی سے نکال دیا، وہ پہلے ہی استعفیٰ دے چکے تھے، تو یہ اس اعلان کی اب کیا ضرورت تھی؟ جی ثانیہ، سردار مہتاب عباسی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کا خیبر پختونخوا میں ایک چہرہ رہے ہیں، وہاں کے سابق وزیر اعلیٰ رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون اگر خیبر پختونخوا میں کسی علاقے یا کسی خطے کو اپنا قلعہ تصور کرتی ہے تو وہ ہزارہ ڈویژن ہے، اور سلمان غنی صاحب شاید میری تائید کرے کہ یہ سردار مہتاب عباسی صاحب اور پیر صابر شاہ صاحب جیسے لوگ تھے، اور اس سے پہلے سرانجام خان جیسے سینئر لیڈرشپ تھی مسلم لیگ نون کی، جنہوں نے مسلم لیگ نون کی جڑیں جو بنیاد باقاعدہ جو یہ موجودہ مسلم لیگ نون ہے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ سردار مہتاب عباسی صاحب انتہائی وزادار سیاستدان ہیں، اور وہ ان کا یہ زعم تھا، یہ گمان تھا کہ وہ اگر اپنی ناراضگی کا اظہار کریں گے تو نواز شریف صاحب ان کو منا لیں گے اور ان کو پارٹی میں واپس لے آئیں گے۔ انہوں نے کافی انتظار کیا اور ان کی ایک طویل خاموشی رہی، لیکن جب ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی تو انہوں نے پھر پارٹی سے راہیں جدا کر لی، اور آج آپ دنیا ٹی وی پہ خبر چل رہی ہے کہ ان کی جو ہے رکنیت کو بھی ختم کر دیا گیا۔ یہ انتہائی بہت بڑا نقصان ہے مسلم لیگ نون کے لیے پارٹی میں، اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نواز شریف صاحب جس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں پہ مضبوط امیدوار ہے، مفتی کفایت اللہ جیسے لوگ جو جمعیت علماء اسلام سے جن کا تعلق ہے، ان کا کافی اثر رسوخ ہے اس علاقے میں۔ تو سردار مہتاب عباسی صاحب کے چلے جانے سے نواز شریف صاحب کو ہزارہ ڈویژن میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ تو ان کی پارٹی کی بات ہوئی، اور یہ صرف جو وہاں کی بات نہیں ہے، ان کی تنظیم کی بات، مسلم لیگ نون کی صرف کے پی کی تنظیم میں ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی ہے۔ دانیال عزیز صاحب کی بات کرے، شاہد خان صاحب کی بات کریں، مفتاح اسماعیل صاحب کی بات کرے، بہت سارے ایسے ان کے رہنما ہیں جو اپنی پارٹی قیادت سے ناراض ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپنی راہیں جدا کر لی ہے۔ لیکن اصل چیلنج یہ ہے کہ بالفرض محال ہم یہ تصور کر لیتے، جس طرح ڈاکٹر رئیس صاحب کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کا پلڑا باری ہے، اور قیادت کی ذمہ داری اس حالت میں ان پہ اگر آن پڑتی ہے تو وہ ڈیلیور کس طرح کریں گے، ان کا منشور کیا ہے مجھے تو نہیں پتا۔ یہ منشور بہت تو ابھی بنا ہی نہیں، معزز اور انتہائی صافی صاحب باخبر، منشور تو ابھی بنا ہی نہیں، اور اس پہ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ منشور ایسا ہو جس پہ ہم حرف بہ حرف عمل کریں، اس لیے وقت لگ رہا ہے۔ اس پہ بھی کامنٹ کر دیں کہ آپ کو اس میں کوئی لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے یا ڈیلے ہونے کی وجوہات کچھ اور؟ جی یہ تین جو آپ کے ساتھ صاحبان بیٹھے ہیں، ایک اسلام آباد میں ڈاکٹر رئیس صاحب جو یہاں پہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب اور ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، سلمان غنی صاحب، اس ٹاپک کے وہ ماہر ہے۔ اگر وہ بتا سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا منشور کیا ہے اور جو ابھی تک ان کی باتیں سامنے آئی ہے اس کا عوام کو کیا فائدہ ہوگا۔ دیکھیں میں نے تو ابھی تک جو بات نوٹ کرنے والی مسلم لیگ نون کی سنی ہے تو مریم نواز صاحبہ کہتی ہے کہ وہ ان کی حکومت 200 یونٹ فری بجلی عوام کو فراہم کرے گی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب 300 یونٹ دینے کی بات کر رہے ہیں۔ تو اگر بات صرف 200 اور 300 کی ہے تو چلے معاملہ ہم ہی حل کر دیتے ہیں، 250 پہ دونوں مان جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ 200-300 یونٹ بجلی دے دیں۔ بات تو کر رہے ہیں وہ کہ 300 یا 200 دے دیں گے، لیکن بجلی آنی کہاں سے ہے، اس کے بارے میں نہیں بتا رہے کیسے بنے گی، اور اگر اتنا آسان تھا تو یہ پہلے کیوں نہیں کر لیا گیا؟ بجلی بھی آپ کی آ جائے، گیس کے سلنڈر بھی آپ کے بھر جائے، چلیے ساری چیزیں ہو جائے، اصل مسئلہ آپ کا اور ہے۔ دنیا، باہر کی دنیا پاکستان کو اور نظروں سے دیکھ رہی ہے، آپ کے دوست ممالک آپ پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کے دوست ملکوں سے آپ کے ہاں میزائل گر رہے ہیں، افغانستان سے آپ کے ہاں خودکش آ کے اپنے آپ کو پھاڑ رہے ہیں، چین تشویش کی نگاہ سے آپ کو دیکھ رہے، سعودی عرب آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، امریکہ کو تشویش ہے۔ یہ جو بڑے مسئلے ہیں، دیکھیں بجلی گیس، یہ نو ڈاؤٹ کہ یہ عوام کے یہ بھی مسئلے ہیں، لیکن قیادت کے لیے جو بڑے مسائل منہ کھولے کھڑے ہیں
اس پہ کوئی بات اور رائے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آج شہباز شریف صاحب نے یہ بات تو اچھی کہہ دی کہ چاہے حالات جیسا ہو اندرونی اور بیرونی طور پر الیکشن 8 فروری کو ہوں گے, اگر نہ ہو تو وہ مزاحمت کریں گے. یہ ایک اچھی بات ہے. آپ ضرور مزاحمت کریں, آپ ضرور الیکشن لڑیں, لیکن آپ الیکشن لڑ کے اس قوم کو کیا دیں گے؟ بہت سارے مسائل ہیں, اس قوم سارے کی مسائل مزدار بڑے اور ہیں, وہ بھور میں عوامی پھنسی ہوئی مسائل ہوں کشتی صافی جو ہے صاحب, اس یا کو کس طرح نکالیں گے وہ ہمیں بتائیں. اندرونی بیرونی امن و امان کے حوالے سے ہوں, خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہوں, یا عوام کے مسائل ہوں, سارے بڑے ہیں اور ان کو حل کرنا ہے, اور اس کا حل ابھی کوئی نہیں بتا رہا. صافی صاحب, الیکشن ملتوی کرانے کی کوشش ہوئی تو مزاحمت کریں گے, شہباز شریف نے یہ کہا ہے اپنے ایک بیان میں, تو کیوں کہنا پڑا ان کو؟ کیا ابھی بھی کچھ اس طرح کے شکوک و شبہات باقی ہیں؟ ثانیہ, ایک تو آپ مجھے اگر کوئی مثال دے سکتے کہ شہباز شریف صاحب نے کب مزاحمت کی سیاست کی ہے کہ اس موقع پہ وہ مزاحمت کر پائیں گے. البتہ اگر نواز شریف صاحب یہ بات کہیں تو پھر بھی کوئی نہ اس پہ کچھ یقین کیا جا سکتا ہے, لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہے, انہوں نے کچھ نہ کچھ تو جج کیا ہوگا, اور یہ بات تو سچ ہے کہ ایک کوشش تو کہیں نہ کہیں جاری ہے کہ الیکشن فیبروری میں نہ ہو, اس کو التوا میں ڈالا جائے. اگر ہم سینٹ کی قراردادوں کی بات کریں, اگر ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کی وقتاً فوقتاً ان کی جو تجاویز ہے اگر اس کو غور میں لائیں, اور اس طرح باقی بھی کچھ چھوٹی بڑی سیاسی جماعتوں کی طرف سے وقتاً فوقتاً جو باتیں سامنے آتی ہے, تو پھر یہ بات اور یہ خدشات جو ہے یہ تو درست ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ہے جو کوشش کر رہا ہے کہ انتخابات نہ ہو. لیکن شہباز شریف صاحب کس طرح مزاحمت کریں گے وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ڈیفائن, اگر وہ انٹرویو ان کی تفصیلات ابھی ہمیں نہیں معلوم, جب ان کے خیالات ہمیں معلوم ہو جائیں گے کہ وہ مزاحمت کس طرح کر پائیں گے, اور آیا اس بات پہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون اس موقع پر مزاحمت کی سیاست کی قابل ہے کہ نہیں, تو وہ اس پہ بعد میں بات ہو سکتی ہے. لیکن اگر ان باتوں کو ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور تصور کر لے کہ الیکشن ہو جائیں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ کیا یہ الیکشن جو ہے, ابھی جو معزز شرکاء جو فرما رہے تھے کہ حکومت تو چھوڑے کہ آپ کو, ہمیں تو اپوزیشن کے لالے پڑے ہیں کہ اپوزیشن کون ہوگی اور اپوزیشن کا کردار کس طرح نبھے گا. حکومت کا تو آپ بعد میں ہم بات کرتے ہیں, وہ تو آپ نے شروع میں بات کر دی کہ اسحاق صاحب کہتے ہیں کہ ان کو کوئی شریک نہیں چاہیے ورنہ وہ حل نہیں کر پائیں گے پاکستان کے مسائل کو. اگر ہم یہ تصور کرتے ہیں حکومت سب لینے کو تیار ہے, لیکن اپوزیشن میں پھر کون بیٹھے گا اگر ساری پارٹیاں حکومت میں ہی بیٹھ جائیں گی؟ رشید صافی صاحب, آپ کو اسلام آباد میں کیا ماحول نظر آتا ہے؟ آپ بھی اسلام آباد میں ہیں, آپ کو کیا ماحول نظر آتا ہے؟ اور دوسرا اس کے اوپر ضرور کامنٹ کیجئے گا کہ یہ جو اعداد و شمار ہم شیئر کر رہے تھے, اگر جنرل نشستوں پر خواتین لڑتی ہیں تو کم از کم جو مخصوص نشستوں والا ایک معاملہ ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح کے لوگ, کس طرح کی خواتین فیملیز اکوموڈیٹ ہوتی ہیں, تو کم از کم اس سے تو آگے ایک پروگریس ہوگی اس کی. جی, چونکہ آپ بھی ایک خاتون ہے اور ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ خواتین کی شمولیت تو سیاست میں اچھی بات ہے, لیکن یہ خواتین کون ہے اس میں آپ اگر ان کے قوائف اٹھائے تو اس پہ یہ 800 میں سے کم از کم, میں ابھی میرے پاس ایگزیکٹ فگر نہیں ہے, لیکن آدھے سے زیادہ 500-600 خواتین ایسی ہوں گی جو بہو, سالیہ, بیٹیا, نواسیہ اور اس قسم کے رشتہ دار خواتین ہوں گی جو روایتی سیاستدان ہیں. تو یہ تو مجھے اس میں کوئی اتنی بڑی روایتی سیاستدان تو وہ ہوں گی, لیکن اسمبلی میں آنے کا ایک طریقہ جو خاص طور پہ ایسوسیٹ کیا جاتا تھا کہ مخصوص نشستیں, اس سے تو کم از کم آگے ایک مرحلہ بڑھے گا نا کہ الیکشن لڑ کے تو آئیں. جی, میں تو نہیں روکتا, بالکل آپ کو بھی اسمبلی کا ممبر ہونا چاہیے, بلکہ آپ کو تو وزیر اطلاعات ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اعداد و شمار ہمارے سامنے آتے ہیں ثانیہ,
تو یہ مشتاق یوسفی صاحب نے کہا تھا کہ جب جھوٹ بولنے والا اور سننے والا دونوں یہ سمجھے کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خواتین کی شمولیت سے آپ کی نظر میں اگر کوئی تبدیلی آ جائے گی ہمارے سیاست میں تو یہ تو چلے آپ ٹھیک ہی کہتے ہیں. اور ایک مغربی فلسفی نے بھی کہا تھا کہ ذہانت کی ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ آپ کو بعض اوقات بیوقوف بننا پڑتا ہے. تو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں.